السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ، اور آج جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں آیا ہے یا ابھی تک نہیں آیا، لیکن میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا ہے۔ آپ نے بھی غور کیا ہے یا کیا ہوگا، یا اگر نہیں کیا تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی جب ان کی عمر سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال، حد 4 سال تک ہوتی ہے، تو ہم سے بے تحاشا سوال پوچھتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ میرے نانا مجھے بتایا کرتے تھے اور میری امی مجھے بتاتی تھیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا، اسی عمر کا تھا، 2-2.5 سال کا یا سال 1.5 سال کا، تو وہ میں ان سے ایک ایک چیز کئی بار پوچھتا تھا، اور یہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ میں نے چڑیا کو دیکھا تو 10 دفعہ پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کوئی اور چیز دیکھی جو مجھے عجیب سی لگی تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو بچے کے ہاں ایک حیرت ہوتی ہے، کیوراسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، کہ چونکہ اس کے لیے تو وہ دنیا میں آیا ہے، اس کے لیے سب کچھ نیا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر اس نے اپنے ماں کے پیٹ میں چیزوں کو محسوس کیا ہو تو دوسری بات ہے، کیونکہ بچہ محسوس تو کرتا ہے نا، لیکن اس نے کھلی آنکھ سے جن جن چیزوں کو پہلی بار دیکھتا ہے وہ ان کے بارے میں ضرور پوچھتا ہے، سوال پوچھتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے کے سوالوں سے والدین تنگ آ جاتے ہیں اور پھر اسے جھڑک دیتے ہیں۔ جب اسے بچے کو جھڑکا جاتا ہے، جو پہلے میں نے جھڑک کہا نا، تو جھڑک ہمارے ہاں سرائکی میں بولا جاتا ہے، جبکہ جھڑک اردو میں ہے۔ جب اسے بچے کو جھڑکا جاتا ہے تو ہم اس کے سوال پوچھنے کی جو صلاحیت ہے، جو جاننے کی صلاحیت ہے، جو اس کے ذہن کے گرو کرنے کی صلاحیت ہے نا، ہم اس کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈیفیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی صلاحیت کو پنپنے ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ اور پھر ان سوالوں سے صرف والدین ہی تنگ نہیں آتے ہیں، وہ اپنے اگر بڑے بہن بھائیوں سے پوچھتا ہے تو وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ جہاں جہاں بھی جاتا ہے وہ مظاہر قدرت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، معصوم سے سوال ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ انسان ہے، یہ چڑیا ہے، یہ طوطا ہے، یہ کوا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ رنگ کیا ہے۔ اسے رنگوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ رنگوں کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ آسمان کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ زمین کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ پرندوں کے ساتھ ساتھ جو یہ ہماری فصلیں ان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ گندم کیسے اگی ہوئی ہے اور یہ کپاس کا پھول کیسے کھلا ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ درختوں پر پھل کیسے لگے ہوئے ہیں، وہ ان پھلوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب ہم اسے لے کر چلتے ہیں، اپنے کندھے پہ بٹھا کے چلتے ہیں، آج کل کندھوں میں بٹھانے کا رواج تو ختم ہو گیا، پرام میں لے کر اسے چل رہے ہوتے ہیں، تو پرام میں ہم نے ایک طرح تو اسے باندھ دیا، اس کے ہاتھ پاؤں ہم نے پرام میں جب اسے بٹھایا تو اسے ہم نے جکڑ بندی میں ڈال دیا۔ اور جب میں پرام کو دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے، مجھے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ یہ جو جکڑ بندی ہے یہ بچے کے صرف جسم پر نہیں ہوتی، اس کے ذہن پر بھی لگا دی جاتی ہے کہ جب ہم اسے ڈسکریج کرتے ہیں، ہر بات پہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے سکولوں میں 5ویں 6ٹھی میں 7ویں میں اور اسی طرح لیولز تک 10ویں میں، تو ہم ہر جگہ بچے کی سوال کرنے کی جو ایک خو ہے، تجسس ہے، ہم اس کو قدم بقدم ڈسکریج کرتے جاتے ہیں، اتنا ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہوئے ڈرنے لگتا ہے، وہ کچھ پوچھتے ہوئے ڈرنے لگتا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کیسے گرو کیا۔ وہ انسان جو غاروں میں رہتا تھا وہ آج کے اس دور تک کیسے پہنچا۔ وہ انسان جو کھلی نگاہ سے فطرت کے مناظر کو دیکھتا تھا اور پھر انہیں کہیں اپنے اس نے ہاتھ سے ڈرائنگ کرنا شروع کیا، آج اگر اس کیمرے کے ذریعے کیپچر ہو کر وہ محفوظ ہو رہا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، تو یہ سب کچھ
تجسس کے ذریعے پیدا ہوا نا، تجسس نے ہی یہ سب کچھ فراہم کیے موقع. یہ جو ہمارا الیکٹریسٹی ہے، یہ ایئر کنڈیشنرز ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، جہاز ہیں، جتنی بھی ایجادات ہیں، ایون کمپیوٹر ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 40-50 سال پہلے سنا تو ضرور ہوگا کہ ہمارے ہاں کیمرے ہوا کرتے تھے، باکس کیمرے، اور باکس کیمروں کے رواج کے بعد پھر کچھ کیمرے آئے 35 mm کے، تو پھر انہیں ہینڈل کیا گیا. پھر عید پر فوٹوگرافی کی جاتی تھی بلیک اینڈ وائٹ، اور پھر کلر فوٹوگرافی آئی، اور پھر فوٹوگرافرز کو دیے جاتی تھی فلمیں تاکہ اس کو ڈیولپ کر کے پرنٹ کر کے آپ کو پرنٹ دے، اور پھر لیبز بن گئیں، کلر لیبز آ گئیں. تو یہ آج آپ کے اپنے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، اس میں نیٹ فلیکس بھی ہے، اس میں یوٹیوب بھی ہے، اس میں پرائم بھی ہے. دنیا جہان کی ہر ایکسیس آپ کے ہاتھ میں، اور سب سے بڑی ایکسیس اس میں مووی کیمرہ بھی ہے اور سٹل کیمرہ بھی ہے. آپ ایک جگہ کو 10,000 بار کیپچر کریں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایسے نہیں آیا، یہ سوال کرنے سے اور سوال سوچنے سے اور ان کا جواب ڈھونڈنے سے بن پڑا. پچھلے دنوں مجھے ایک ایسے تعلیمی ادارے میں جانے کا موقع ملا کہ جہاں ایک لیکچر کے بعد میں نے جب جو آڈینس تھی، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیے. یہ جو اگلے 15 منٹ ہیں یہ ہمارے سوال جواب سیشن کے لیے ہیں. تو یقین جانیے کہیں سے کوئی سوال نہیں آیا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ہم نے مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اور من حیث القوم اپنے بچوں میں، اپنے جوانوں میں، ان کو ہم نے جسمانی طور پر گرو تو کر لیا ہے، لیکن ذہنی طور پر ہم نے انہیں چوہا بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا دولے شاہ کا چوہا، ان کے ذہن سکڑ کر ہم نے اتنے سے کر دیے ہیں کہ وہ سوال کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچے جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں وہ ابھی تک سوال کرتے ہیں، کہ سوال کرنا ایک فطری عمل ہے. لیکن وہ بچے جو سکولوں میں جاتے ہیں تو ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ان کے سوال کرنے کو ڈسکریج کرتے ہیں، ان کے سوالوں سے گھبراتے ہیں، چونکہ ان کا علم اتنا وسیع نہیں ہوتا جتنا بچے کا اپنا تجسس وسیع ہوتا ہے. پھر وہ جب کالج پہنچتا ہے تو اس کے سوال کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اساتذہ کی اکثریت اس بات کا برا مناتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس نے، ان کے ٹاٹس نے یہ سوال کیوں کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے سوال کرتے ہیں. یہ سوالات نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایک لرننگ پروسیس ہے. ہمارا بچہ، ہمارا جو لڑکا ہے، ہمارا نوجوان ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے اپنے بڑوں سے کہ آپ نے دنیا کو کیسے دیکھا اور ہم دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں. وہ جو برج ہے نا درمیان میں، وہ جو ایک گیپ ہے اس کو برج کرنا چاہتے ہیں، وہ برج بننا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے وہ برج توڑ دیا، وہ پل توڑ دیا ہے. ہم نے بچوں کے بچپن، لڑکپن اور ان کی جوانی کے درمیان میں جو ایک کنیکٹیوٹی رکھنی تھی سوالوں کے جواب دینے کی، ہم نے توڑ دیا، ختم کر دیا اسے. تو یہ بات کسی بھی معاشرے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک ہے. جس معاشرے سے سوال اٹھ جائے، جس معاشرے میں تجسس ختم ہو جائے، وہ معاشرہ جامد ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک ایسا تالاب، ایسا پانڈ جس میں نیا پانی نہیں آتا اور گدلا پانی ہوتا ہے جو سمیل دینا شروع کر دیتا ہے، سٹنگ کرتا ہے. تو ہم اپنے معاشرے کو وہ ایک بدبودار جوہر یا تالاب بنائے جا رہے ہیں جس میں نیا پانی نئے سوالوں کے ذریعے آتا نہیں ہے. سقراط کے پاس کیا تھا، ارسطو کے پاس کیا تھا، اس کے شاگردوں کے پاس کیا تھے؟ سوالات تھے. ارسطو کے پاس اور سقراط کے پاس کیا تھے؟ جوابات تھے، جہاں سے معاشرے نے گرو کیا. مجھے یاد آتا ہے کہ اپنے ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر چیز کا جواب ملتا تھا. سوالات ایسے ایسے ہوتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں محفل میں کہ حیرت ہوتی تھی کہ ایسے سوالات کیے جا سکتے ہیں، ان کے جواب ملتے تھے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جب وہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو، کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب نہ ملیں مجھ سے پوچھیں۔ اور اس وقت بھی جو معاشرہ تھا ہمارا وہ کہیں جامد ہونے جا رہا تھا کہ لوگ سوالات کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ہم سوال کرنے پر ایک خوف کی تلوار لٹکا دیتے ہیں، تو یہ تلوار ہٹائیے، یہ تلوار جہالت کی نشانی ہوتی ہے۔ سوال کرنے دیجئے، سوال کا جواب دیجئے، سوال کا جواب بن نہیں پڑتا تو سوچئے، دیکھیے، علم کو جانچیے، جستجو کیجئے، اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ بچوں کا ذہن ان کو پھیلنے دیں، بڑھنے دیں، ان کو دولے شاہ کا چوہا نہ بنائیں کہ جن کے کھوپڑی پہ وہ چڑھا کر خود سا لوہے کا، اور ان کے دماغ کو پھلنے پھولنے سے روک دیا جاتا ہے۔ بچوں کے سوالوں کے جواب دیں۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، میری آج کی گفتگو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔